تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے بغیر جو آرڈر اللہ نے دیے ہیں ان کی موٹیویشن اور ان کی ترغیب آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اسلام میں سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا مشکل۔ پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے، آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں، درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں، قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، شاہ عبد اللطیف پٹائی کا دن آ گیا، بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے تو 4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے۔ تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم۔ تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے، پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے۔ یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا، نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر۔ فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں، بیان سنیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے، تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا۔ یہ مائک کی آواز بہت دور کر دیا۔ تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔
میں عجیب بات بتاؤں، اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج، ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبت میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبت، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے، کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا، اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھئی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہے، ترقی سے روک رہے ہیں۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر، میں یہ کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، او بھائی کتن کیا ہو گیا، وہ طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا۔ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے۔
کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں. ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. تو ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں ہی نہیں. 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل. تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں. ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہیں، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار؟ اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا، اسباب پہ نظر ہیں. یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا، پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے. پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی، پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا، 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں. پھر الٹے الٹے خیالات. ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا، تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے، اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا، پڑھ نہیں سکا، وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا. اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے، بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا وہ، حقیقت ہے. جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی. ایک دن کیا ہوا، مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے، اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے، گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب عجیب، یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا. وہ ہوا کیا، پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سے لوگوں میں ہے، کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد. اس کے 2 موٹے موٹے اصول ہیں. ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے، آڈیو بیان ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں، ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج، یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی پھلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے، جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا، قیامت آ جائے گی، آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، خطرہ بند نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے، دماغ سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ، یہ جو ہمارا قضائے حاجت کا جو سسٹم ہے نا، پیشاب اور قضاء، اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسے خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا، ٹوٹ نہ رہا ہو، رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو، فوراً واش روم بھاگے گا. وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ، حقیقت. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو بیٹھے رہو. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو،
جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا، استنجا کرو، پتلی گلی سے نکل لو، ٹھیک ہے. تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے. آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں، وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. وہی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو. جو آ رہے آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو، ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا یار کالا کتا دماغ میں نہ، یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے، اس کو نکالو، کالے کتے کو نکالو نکالو نکالو. نہیں نکلا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا، اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے. نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں نا، اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا، پھر گھستا. بالآخر نہیں نکلنا تھا اس نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے، اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا، وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل. تو یاد رکھو، بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا، کہ بس مجھے سکون چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری سٹریس ختم ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے. اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں اس میں لگ جاؤں گا، بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی. اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال، ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں، اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے، احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں سادہ غذائیں تھیں، محنت تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے. لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے ریزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا ریزلٹ نکل رہا ہے، صحت میری بننی ہے لازمی، تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا. کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو، ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں. ہائی یہ نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، بھائی یہ بھی نہ، چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو کون سا یار، ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے. ہم بھی مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے. فنش. کتنے دن زندہ رہنے ہم.
تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اس میں آتا ہے نا یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ، اور کیا ہے ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو وبا ہے نا طاعون، یہ اس جیسی یہ عذاب ہوتا ہے جس کو اللہ جس قوم پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے، پھر جو ایمان والے اس میں ہوں گے، نیک اعمال والے، ان کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے۔ وہ اگر مر بھی جائیں تو قیامت میں ان کا شمار شہداء میں ہوگا۔ تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو نفس پرستی کا دور ہے نا، آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ شریعت نے تو کیا کہا، وبا پھیلی ہے بھاگو نہیں، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جاؤ نہیں، مقدر پہ تقدیر پہ یقین رکھو، بچنا ہوگا بچ جاؤ گے، مرنا ہوگا مر جاؤ گے۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون پھیلا، بیماری پھیلی اس طرح کی کوئی، تو جو اس میں وہیں رہے گا، صبر کرے گا، صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یقین کرے گا کہ مجھے وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، اگر مرنا ہوگا تو کہیں بھی جاؤں گا مروں گا، نہیں مرنا ہوگا تو یہاں رہ کے بھی نہیں مروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ نبی نے فرمایا جو ایسے علاقے میں رہے گا، تو آپ نے فرمایا لہو اجر الشہید، اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر وہ نہ مرے تو بھی شہادت کا اجر ہے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ پھر مر جائے تو، اس حدیث میں مطلق ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس علاقے سے اگر کوئی بھاگے گا تو کالفار من الزحف، ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ دیکھو یہ اسلام نے رحمت کر دی، بتا دیا کہ بھئی اپنے ساتھیوں، ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے علاقے سے آپ وہاں ہجرت کر کے جائیں، یہ منع ہے، آپ نہ جائیں وہاں پہ، وہاں کے لوگوں کو حکم ہے یہی رہیں۔ تو اس میں بڑی حکمتیں، ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھی وائرس لوگ بھاگیں گے تو دنیا میں پھیل جائے گا۔ اب یہ میڈیکل رپورٹ میں بعض دفعہ وائرس آتا نہیں ہے، انسان کی باڈی میں جا چکا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یار وہ بیچارے وہ بھی تو انسان ہیں جو وہاں مر رہے ہیں، ان کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگو گے، وہ کتنے بوڑھے ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے، کتنی عورتیں ہوں گی لاوارث، اگر بیوی کو ہو گیا شوہر اسے چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اور بوڑھے کو ہو گیا بیٹے اسے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو غیر اخلاقی حرکت قرار دیا ہے، بہت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ قوم میں اگر کوئی ٹینشن آئی ہے تو قوم کا ساتھ دینا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، ساری زندگی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اسلام کے لیے بڑی قربانی ہے ان کی، ہجرت بھی کی، 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ اور امین هذه الامہ، نبی نے لقب دیا، اس امت کے امین ہے۔ ابھی میں نے پورا بیان کیا نا صداقت اور امین، نبی نے اسٹیمپ لگا دی کہ امانت دار ہیں۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت عمر نے معزول کیا تو ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا، اور خالد ابن ولید کو ان کی کمانڈ میں لڑنے کا حکم دیا۔ اتنی بڑی ان کے بارے میں یہ بحث بھی ہوئی کہ ان کو خلفائے راشدین یعنی خلیفہ راشد بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے، یعنی خلافت کی جب بحث ہوئی تھی ان کا بھی نام آیا تھا۔ اتنے بڑے صحابی ایسے علاقے میں جہاں طاعون پھیل گیا، حضرت عمر نے آپ کو خط لکھا کہ ضروری کام ہے آپ آ جائیں۔ تو کسی کو ویسے ہی پہلے سے جانا ہو نا وہ تو جا سکتا ہے، وہ کیونکہ وہ بیماری سے بھاگ کے نہیں جا رہا، وہ تو ویسے ہی، اب جن لوگوں کی فلائٹ ہی اس دن تھی، آنا ہی تھا، وہ پہلے سے وہ تو آ سکتے ہیں نا۔ تو حضرت عمر امیر المومنین نے کہا کہ آپ آ جائیں، کام ہے ضروری۔ انہوں نے کہا میں اس بیماری میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے غیرت مند لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وبا پھوٹ گئی ہے یہاں، ساتھی بیمار ہونے میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی میں آپ بھی بیمار ہوئے اور آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ غیرت کی زندگی ہے بھائی، عزت کی موت ہے زندگی، غیرت کی اور موت۔ اگر وہ آ جاتے، ساتھی کہتے یار دیکھو یہ تو بڑے کمانڈر تھے، یہ تو چلے گئے، ہم یہاں ایسے پڑے میں، ہاں وہ بہانہ تو ہوتا ہے، امیر المومنین کا خط آیا تھا، وہ باتیں تو وہ تو سبھی کر دیتے ہیں، تو انتقال تو پھر بھی ہو جانا تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب تک تھوڑی زندہ رہتے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ چائنا میں کسی جو مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، پاکستانیوں کو نکالا جائے۔ بھائی کیسے نکالا جائے؟ نبی کی حدیث ہے وہاں سے نکلنا ایسے جیسے میدان جنگ سے بھاگنا۔ اگر پہلے سے ہی آنے کا پروگرام تھا اس تاریخ میں وہ تو ایک الگ بات ہے، خاص اس بیماری کی وجہ سے بھاگنا۔ چائنیز بھاگیں وہ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ تو مسلمان ہو، آپ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟
ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ان کو گنجائش کا راستہ بتاؤ. میں نے کہا گنجائش نکلتی ہوگی تو بتائیں گے، ہمیں تو حدیث سے گنجائش نہیں مل رہی. حدیث میں آتا ہے میں ایسے بھی میدان جنگ سے بھاگنے والا، کیسے گنجائش دے دیں بھائی؟ تو ہم نہیں گنجائش دے سکتے، ہمارا دین تھوڑی ہے. ایک نے مجھے یہ کہا کہ اچھا مفتی صاحب تم خود ہوتے نا وہاں پہ، پھر دیکھتے اپنے لیے گنجائش تلاش کرتے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں وہاں ہوتا تو کیا فتویٰ دیتا، مجھے نہیں پتا. میں نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن اگر گنجائش تلاش کرتا تو بھی غلط کرتا. اگر میں وہاں ہوتا اس وقت تو بھی غلط کرتا. میری غلطی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی، اور میرے فتوے کو جو مانتے وہ بے وقوف ہوتے، اس لیے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو خود وہاں پہ ہیں. تو اس میں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو آدمی خود مبتلا ہوتا ہے وہ تو گنجائشیں دکھا رہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا وہ پھر مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے، وہ دوسرے علماء سے فتویٰ لینا چاہیے ان کو. تو میں دعوے نہیں کرتا کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کیا ہوں. میں وہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، صبر کرتا یا بھاگ جاتا، یہ تو اللہ ہی جانے. ہم کیوں اونچے اونچے دعوے کریں، تو جب پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم تو ہم نے پارسل کرنا ہے، جیسے جیسے ہے ویسے آپ کو بتانا ہے، خود عمل کریں یا نہیں کریں. حکم یہی ہے کہ وہاں سے بھاگنے کی اجازت اس بیماری کی وجہ سے، کوئی اور کام ہے تو ایک الگ بات ہے، خاص اس بیماری کے ڈر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. صبر کریں، انتقال ہو گیا شہادت کا اجر ہے، اور اگر بھاگ گئے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو دیکھو مسلمان کے پاس تو ہدایت موجود ہے، غیر مسلموں کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک عورت بیچاری لڑکی پڑی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اس کے اندر یہ وائرس نہ ہو. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ ایک آدمی مرا پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے جنازے کو نہیں اٹھا رہے. وہ یار یہ انسان ہے بھائی، اس کو اٹھاؤ دفناؤ، اللہ پہ توکل کرو. بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یہ انسان ہے، اس کو اٹھاؤ دفن کرو، غسل دو. جو بھی وہ تو غسل نہیں دیتے، جو بھی کرتے ہیں بھائی تمہاری جو بھی رسومات ہیں. تو اگر کوئی مسلمان ایسا مرا پڑا ہو تو کیا مسلمان بھی چھوڑ دیں گے اس کو اس زر سے کہ کوئی جرم ہمیں نہ چلا جائے؟ یہ اٹھائیں گے. میں نے دیکھو ٹی بی کی بیماری بھی لگتی ہے، پھیلتی ہے. میں نے یہ واقعہ بہت پہلے سنایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے بالکل جہاں میں رہا کرتا ہوں، پہلے رہتا تھا میری والدہ والدین کے ساتھ جب ہم رہتے تھے، تو ہمارے بالکل سامنے میری والدہ کی ایک دوست رہا کرتی تھی، ابھی بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے. دیکھو ابھی بھی زندہ ہے، حالانکہ میری والدہ سے بھی عمر میں بڑی تھی. وہ کتنی بوڑھی، شاید اللہ نے ان کو یہی بتانے کے لیے نا آج یہ واقعہ سنانے کے لیے. میں نے ابھی اپنے بھائی سے پوچھا بھائی وہ زندہ ہے؟ ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوست تھی. میرا خیال تھا اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں. تھوڑے اب تک زندہ ہیں. اس زمانے میں ان کی عمر اتنی تھی ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ واقعہ سنوانا تھا نا، آج یہ واقعہ دیکھو ذہن میں آیا ہے، تو شاید اللہ نے اس لیے ان کو اتنی لمبی زندگی دی. ان کے بھائی کو ٹی بی ہو گئی، اور یہ بات ہوگی میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہے، میری عمر ہوگی اس وقت 13-14 سال عمر ہوگی میری. ان کے بھائی کو کیا بیماری ہو گئی؟ ٹی بی. وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے اپنے بھائی کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت. حالانکہ ایسے موقع پہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بھائی ہمیں نہ لگ جائے. اچھا میں چھوٹا تھا، میں ان کے گھر جایا کرتا تھا. تو اب احتیاط یہ تو کی جا سکتی، آپ کسی کے ایسے گھر نہ جاؤ جس کے ٹی بی لگی ہوئی ہو نا. اور اس وقت یہ ٹی بی کے اتنے زیادہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا، جب تو بہت ٹی بی کوئی لا علاج مرض نہیں رہا. پہلے تو لا علاج تھا، یہ ٹی بی کا موت ہی تھی. تو میں ان کے گھر جاتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو، وہ بیچارہ سوکھ سوکھ کے نا ہڈیوں پر ڈھانچہ بن گیا، گود میں اٹھا کے لے جاتی واش روم میں. غریب لوگ تھے، زیادہ پیسے والے بھی نہیں تھے. گود میں اٹھا کے لے جاتی، اس کا واش روم صاف کرنا. اس کو بھائی کی عمر اچھی خاصی تھی، 22-23 سال تو عمر ہوگی اس کی، لیکن وہ بیچارہ ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اسی کے جہاں بستر تھا نا، اسی بستر کے ساتھ اپنا بستر، جیسے کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی. میں کہتا تھا یار دیکھو، میں آبزرو کرتا ہوں الحمدللہ بچپن سے چیزوں کہ اسلام نے کیسا پیارا حکم دیا کہ جس جگہ وبا ہے وہاں سے بھاگو مت. تو یہ بہن اگر اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ تو بیچارہ جیتے جی مر جائے گا نا. ایسے موقع پہ تو جو ریلیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرّ من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جذام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو.
تو یہ میرا خیال ہے اجنبی لوگوں کو ایسے بھاگنے کا حکم ہے، اس کے جو لوگ گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھاگنے کا نہیں ہے کہ تم اپنے مریض کو چھوڑ کے ایسے بھاگ جاؤ، وہ اس کو چھوڑ کے بھاگو گے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ تو عام لوگوں کو ہے کہ بلا وجہ جزام کے مریض سے جا کے عید نہ ملے جا کے نا، وہ جزام کی بیماری لگتی ہے تو وہ بلا وجہ جا کے چمٹ کے نا، اب آپ کوئی ٹی بی کا مریض ہے جا کے اس کے ناک میں باقاعدہ سانس لے رہے ہو جا کے ایسے معانقہ کر رہے ہیں آپ اس سے، تو یہ تو غلط ہے نا۔ لیکن جو اس کے باپ ہے ماں ہے جو گھر میں رہتے ہیں، دیکھو چکن پاکس خسرہ بچوں کو گھروں میں نکلتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں بھائی جس گھر میں نکلا ہو اس گھر میں بچوں کو نہ بھیجو، لیکن کیا اس گھر میں ابا آنا چھوڑ دیں؟ ماں اس گھر سے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اس بچے کے دوسرے بہن بھائی بھاگ جائیں وہاں سے؟ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف، اس سے مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں توکل، اے اللہ لگنا ہوگا لگ جائے گا، نہیں لگنا ہوگا نہیں لگے گا۔ تو اس خاتون نے، میں تو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں شاید ان کا یہی عمل آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت کی، ایسا خطرناک، اتنا کھانستا تھا وہ، ہم جاتے تھے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا، ہم بھی نکل لیتے، ہم چلے جاتے گھوم پھر کے آ جاتے، یار چلو سلام دعا کر لیتے ہیں پڑوسی ہیں، تو ہم بھی بچے ہوئے الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کئی دفعہ درجنوں دفعہ گیا ہوں گا میں، اور قریب جا کے بیٹھا بھی، خیریت بھی پوچھی، بھائی خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، گھوم پھر کے آ گئے۔ تو وہ خاتون نے بھی خدمت کی، پھر بیچارے کا انتقال ہو گیا، لیکن ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، وہ آج تک زندہ ہے ماشاءاللہ، اب بھی رپورٹ ہے کہ ماشاءاللہ حیات ہے۔ تو یہ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے نا بیماریاں لگتی ہیں، وہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں لگتی ہیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا عدویٰ ولا طیرہ، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی۔ اب علماء نے کہا ہے کہ حدیث کی تشریح میں علماء گئے ہیں کہ بھئی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لگتی ہیں، اور ایک طرف فرما رہے ہیں نہیں لگتی، تو مطلب یہ ہے کہ لگتی تو ہیں مگر اتنی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ اس میں اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا، جب اللہ چاہے گا تو لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی، یہ مطلب ہے۔ لگتی ہے اللہ کی مرضی سے، تبھی کہیں وبا پھیلتی ہے تو اکثر آبادی بھی ہلاک نہیں ہوتی، اکثر لوگ بچ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی وبا پھیلتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوا وبا میں کہ 51% آبادی کہیں کی ہلاک ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ 10%، 5%، 4%، 1%، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو زیادہ تر بچنے والوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے تو وہ میں اونٹوں میں چھوڑتا ہوں تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا پہلے والے کو کس نے لگائی؟ جیسے پہلے والے کو اللہ نے لگا دی نا اپنی مرضی سے، تو دوسرے کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے لگائی ہے، چاہے یہاں سے جرسوبہ لے کے وہاں بھیج دیا ہو یا آسمان سے بھیج دیا ہو۔ تو بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر تو ہوتی ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو غیر مسلموں کا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا۔ تو احتیاط کا حکم ضرور ہے، احتیاط اتنی کافی ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں، لیکن اس علاقے میں پہلے سے ہو تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہی غیر اخلاقی کام ہوں گے کہ چائنا نے تو بارڈر بند کر دیا، ورنہ آپ دیکھتے پورا چائنا خالی ہو گیا تھا۔ اگر حکومت بند نہ کرتی نا، چائنا نے پابندی لگا دی نا دنیا بھر میں چائنیز کے جانے پر، اگر چائنا یہ کام نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں لوگ رہتے؟ پوری دنیا میں تسلی سے وہ جراثیم پھیلا کے آتے۔ یہاں بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے آدھے بیانات، اتنی بڑی آبادی ہے کہاں جاتے؟ کہتے ہیں آج چلو مفتی صاحب کا بیان سنتے، اگلے بیان میں پتہ نہیں ہم قابل ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو روک نہیں پا رہی ہے، اسلام نے روک دیا۔ ان کے پاس موٹیویشن کی کوئی چیز ہی نہیں، لوگ کہیں کیوں رکیں؟ وہ کہیں گے بھئی غیر اخلاقی، تو غیر اخلاقی کرنا کیا ہوگا؟ اس اخلاق سے جب جان ہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا؟ تو وہمی ہے، قوم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے، ایک بچی پڑی ہوئی چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو حکومتی اہلکار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں ایک دوسرے یہاں پتہ چلتا ہے آزمائش کا۔ تو اس لیے بھائی جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے مقدر سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرے، کیونکہ دیکھو بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے نا، اللہ نے ان سے کہا نکلو، وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ فقال لهم اللہ موتوا، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ، سارے مر گئے۔ پھر ثم احیاہم، اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہوں۔ تو تمیز سے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نا جن کے، ان کو پھر اس طرح سے فطرت سمجھاتی ہے۔
تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھو اس طرح بھی تمہیں مار سکتا ہوں، لہذا چلے جاؤ جہاد میں، جس کو مارنا ہوگا مار دوں گا، بچانا ہوگا تو بچا لوں گا، اور اگر مارنے پر آ گیا نا، نہیں بھی گئے تو یہاں مار دوں گا تمہیں میں۔ تو انہوں نے کہا اب جائیں گے، بڑی بہادری سے جا کے، وہ پھر بھی ان میں کچھ گڑبڑ نکلی۔ تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ایسے موقع پہ یہ سوچا جاتا ہے بھئی جب اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو، تو اللہ نہ کرے کل یہاں بھی کوئی بیماری پھیل سکتی ہے، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے موت تو ایک دن آنی ہے۔ تو چائنا میں یہ اس لیے بھی اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ یہ بچے روکتا ہے، تو اللہ بھی ان کی آبادی کو اس طرح سے ختم کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بڑے عالم نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی گھٹاؤ، نسل بڑھ رہی ہے، تو ان سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں قدرتی حادثات کیا ہونے والے ہیں جن سے نسلیں گھٹیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا پتا مستقبل میں کون سی بیماریاں پھیلیں، وبائیں پھیلیں جس سے نسل ختم ہو، پھر لوگ پچھتائیں گے یار یہ تو آبادی گھٹنا شروع ہو گئی، گھٹے تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے نا پھر۔ تو اس لیے ان سب چیزوں میں اللہ پہ اعتماد، اللہ جب چاہتا ہے۔ اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چوہے کے سوکھ سے پھیلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا سارا ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگ جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوبیے جو ہے نا یہ تباہ کے ویورز بڑھاتے ہیں اپنے، ایسی ویڈیو آ رہی ہیں چمگادڑ لٹکا ہوا ہے، سوپ پی رہا ہے، چمگادڑ سے کورونا وائرس، دھڑا دھڑ ویورز آ رہے ہیں نا۔ تو چمگادڑ کو لوگوں نے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب ہوائی باتیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں پھیلا کیا پھیلا ہمیں نہیں معلوم، ہر چیز سائنسدان ٹریس بھی نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں کی علم میں بھی نہیں ہوتی، آ جائے گی اللہ نے چاہا تو ویکسینیشن ایجاد ہو جائے گی، لیکن جب تک ایجاد نہیں ہوتی تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور چائنیز کے آنے پر پابندی لگاؤ، اگر کوئی چائنی جہاز میں آیا میں تو جب بھی کہیں کسی بیرون ملک سے آ رہا ہوتا ہوں نا، خاص طور ملیشیا اور یہ تائی لینڈ وغیرہ، چائنیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ، دبا کے چائنیز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، تو یا تو ایسے علاقے سے آئیں جہاں وبا نہیں پھیلی ہوئی، اور اگر ان کا پورا بھائی یہ تو پتلی گلی سے نکل کے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں نا، تو حکومت کو چاہیے فی الحال ان کے لیے پتلی گلی سے نکلنا اس لیے بھی آسان ہے، خود پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے لوگ ہوتے تو وہ پتلی گلی سے نکل ہی نہیں سکتے، وہ صحیح ہے، لسی پینے والے، پائے کھانے والے، تو چائنیز کھاتے ہیں ابلی ہوئی چیزیں، اور دو چیزیں یہاں سے کھا لی، یہاں سے اٹھا کے وہ ایک یوں سوس کے ساتھ نا تھوڑا سا کھا لیا، ان کا متزل العالیہ نے بہت تھوڑا سا کھا لیا، تو اس میں ان میں پاور نہیں ہوتی، عمریں لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کھا ہی نہیں رہے تو ظاہر بیماری بھی نہیں آتی نا، تو لیکن وہ جان جو ہمارے ہاں لوگوں میں ہوتی ہے نا وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی، اور پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو پتلی گلی سے گورنمنٹ جتنی بھی پابندی لگا لے، یہ تو زمین کھود کے نکلیں گے 2 منٹ میں نکل کے آ جائیں گے۔ تو حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے یہاں آنے پر پابندی لگائے، سختی سے روک۔ ہاں کسی پاکستانی نے پہلے سے آنا تھا، اس کی سیٹ بک ہو چکی تھی، اس کو اپنے ماموں سے ملنے آنا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ویسے ہی آ رہا ہے، ان لوگوں کو بہرحال وہاں سے نکالنا چاہیے، اس کو اب وہاں ٹھوسے رکھنا، وہ تو ویسے ہی آ رہا تھا بھائی ملنے کے لیے، تو اس کے بھی آنے پر پابندی لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔